السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ بائی حیات ارتضیٰ کی ایپیسوڈ نمبر 61 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھوڑیں چھوڑیں، مجھے اب پیار جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احمد نے اس کی ضد بھری بات سن کر ہلکا سا کہکا لگایا اور نرمی سے بولا، پیار جتانے کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ مجھے تمہاری برتھ ڈے یاد تھی، بس تنگ کر رہا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا؟ احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ماہی میری یاد تھا، میری ماہی یاد تھا یا نہیں؟ یقین نہیں تو جا کر بچوں سے امی سے پوچھ لو۔ ماہی نے ناک پکڑتے ہوئے منہ موڑ لیا۔ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، احمد نے شرارت سے آنکھیں سے توڑتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر ابھی یقین دلاتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے جھٹ سے ماہی کو بچوں کی طرح گود میں اٹھا کر بیڈ پر پٹک دیا اور آنکھوں میں شرارت لیے اس کے چہرے پر چہرہ جھکائے ہوئے تھا۔ گرم پنکھڑیوں پر سخت لب رکھتے ہوئے محبت سے اس کی ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ لبوں پر اپنی قید میں لے کر وہ اس کی ہر سانس پر اپنا حق جتا رہا تھا اور ماہی جیسے لمحہ لمحہ اس کے لیے سب کچھ بھول گئی تھی۔ احمد ہلکی سی سسکی لے کر پیچھے ہوئی، مگر احمد نے مزید قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب یقین آ گیا؟ احمد چہرہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آیا؟ وہ بالکل اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے شرم سے لال ہوتی ہوئی ہنستے ہوئے بولی۔ احمد نے شرارت سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کی ہنسی دیکھی پر مسکراتے ہوئے بولا، اچھا تو لاؤ ایک بار پھر سے یاد کروا دیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ احمد نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لیا، اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر ماہی کو بے اختیار سسکنے پر مجبور کر دیا۔ ماہی کی پلکیں بوجھل ہو گئی، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور اس کی ہلکی سی لرزش احمد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ احمد نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ماہی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ تھینک یو سو مچ، ماہی نے نرمی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں خفگی کا ہلکا سا رنگ تھا۔ احمد جانتا تھا صبح سے اسے اگنور کرنے پر وہ ناراض ہے۔ رات کو باہر چلیں گے اور تم میں احمد نے جیسے پہلے ہی پلان بنایا ہو اور وہ دھیمے لہجے میں، نہیں بچوں اور امی کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ ماہی نے فوراً اپنی شرٹ رکھی، جیسے اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ احمد ایسا ہی کچھ کہے گا۔ تم اور میں بس، سمجھی؟ احمد نے نرمی سے انگلی اس کے لبوں پر رکھی، آنکھوں میں وہی پرانی شدت تھی جو ماہی کو ہمیشہ پگھلا دیتی تھی۔ ماہی نے منہ بسوڑ لیا، مگر احمد کی زبردستی کے سامنے خاموش رہی۔ آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، شام کو ملتے ہیں۔ احمد نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نرم لب ماہی کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر بکھر چکے تھے۔ اچانک اس بے باک حرکت پر ماہی کی سانس الجھ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ رومان میری بات کچھ سنو پلیز، جلد بازی مت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، اس کا گھر ہے، وہاں پر گھسنا غیر قانونی ہے۔ شاہمیر نے سخت لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر رومان شاہ کی آنکھوں میں جلتی آگ بتا رہی تھی، وہ کسی دلیل کو ماننے والا نہیں تھا۔ قانون کو تو مجھے نہیں سمجھنا، سمجھے تم؟ 2 مہینوں سے وہ آزاد گھوم رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر رہا، صرف تیری وجہ سے۔ اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، سمجھے تم؟ رومان شاہ کی آواز میں ضبط کی آخری حد محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج چکا تھا، جیسے کسی بھی لمحے قابو کھو دے گا۔ سمجھ گیا جناب، میری کیا جرات ہے کہ میں کچھ سمجھوں؟ مگر شاہمیر نے بے بسی سے کہا، مگر رومان شاہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مگر کی چابی گھمانا بند کر دے شاہمیر، مجھے اس کے گھر جانا ہے، اگر تو نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ رومان شاہ نے دھمکی دی تو شاہمیر نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر رومان شاہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب اسے روکنا ناممکن ہوگا، مگر اس کے گھر جا کر کریں گے کیا؟ شاہمیر نے سنجیدگی سے پوچھا، آنکھوں میں فکر نمایاں تھی۔ رومان شاہ کی نظریں سرخ ہو چکی تھی، اب اس کے لب سختی سے بھیج رہے تھے۔ جو کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں، بس میرے ساتھ چل۔ شاہمیر نہ چاہتے ہوئے بھی رومان شاہ کے ہمراہ چل پڑا تھا، کیونکہ رومان شاہ کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ رومان شاہ کو پچھلے 2 مہینوں سے شاہمیر نے بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ شاہمیر بھی اس گھٹیا انسان کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن قانونی طریقے سے، مگر رومان شاہ کے اپنے قاعدے قانون تھے۔ دونوں پولیس اسٹیشن سے نکل چکے تھے۔ شاہمیر رومان شاہ کو کبھی ہڑیل گھوڑے کے نام سے بلایا کرتا اور آج بھی کچھ خاص فرق نہیں آیا تھا۔ جس بات پر رومان شاہ کی سوئی اٹک جاتی تھی، پھر اس بات کو رد و بدل کرنا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ رومان شاہ کی ضد لوہے پر لکیر جیسی زرد تھی، جسے مٹانا مشکل تھا۔ ہر طرف گہرے اندھیرے کا راز تھا، رات گہری اور سکون آور تھی، مگر کہتے ہیں کہ خطرہ ہمیشہ خاموشی میں چھپا ہوتا ہے۔ رومان شاہ کے گھر میں ہر چیز معمول پر تھی۔ گارڈز اپنے مقرر مقامات پر تعینات تھے، گھر کے لان میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اندرونی عملہ اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھا، جسے کسی کو اندازہ بھی نہ تھا کہ آج کی رات ایسا کیا ہونے والا ہے جو ہر حفاظتی حساس کو توڑ ڈالے گا۔ حملہ آور کو اچھی طرح پتا تھا
کہ اس وقت رومان شاہ گھر پر موجود نہیں ہے، اس چیز کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ بے شک دشمن سوچ کر کہیں زیادہ شاطر اور چالاک تھا، ورنہ بار بار رومان شاہ کے گھر کی سیکیورٹی کو توڑ پانا آسان نہیں تھا۔ کاشان رضوی نے یہ جال مہینوں پہلے بچھایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رومان شاہ کا گھر فل پروف سیکیورٹی کے حصار میں ہے، جہاں داخل ہونا تقریباً ناممکن ہے، اور جب سے یہ بات گھر پر حملہ آور کر اس کے بچوں کو کڈنیپ کروایا ہے، اس کے بعد تو رومان شاہ کے گھر پر چڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی تھی۔ اپنی تمام چالاکیوں کے باوجود کاشان رضوی حصار توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، مگر وہ ایک شاطر شکاری تھا، اور شکاری ہمیشہ کمزور جگہ پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ حنیف چاچا جو کئی سالوں سے گھر کے وفادار ملازم تھے، ان کا کام باغیچے کی حفاظت کرنا تھا۔ اب وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر پھر بھی رومان شاہ نے اسے چھٹی نہیں کروائی تھی۔ وہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہوئے پھول پودوں کی حفاظت اپنے بچوں کی طرح کرتے تھے۔ حنیف کی کوئی فیملی نہیں تھی، وہ روز کی طرح قریبی مارکیٹ سے کھانے کا سامان لینے گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج کی خریداری ان کی زندگی کا سب سے مہلک فیصلہ ثابت ہونے والی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ خطرہ گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ہوٹل کے لائے کھانے میں ایک مخصوص کیمیکل ملایا جا چکا ہے۔ حنیف چاچا اکثر باہر سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا کرتے تھے، اس لیے انہیں کے گھر پر کھانا نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ خوشی سے جاتے تھے۔ وہ اور کہتے تھے کہ ان کی کمائی کو کہیں لگانے کا ذریعہ نہیں ہے، تو اسی بہانے تھوڑا چل پھر بھی آتے تھے، اور کھانا بھی اکثر لے آیا کرتے تھے روز کی طرح۔ رات کے کھانے کے بعد حنیف چاچا جیسے گھر کے ہال میں پہنچے، اچانک اس کی سیڑھیوں میں جلن اٹھی، سانس اکھڑنے لگی اور وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ چاچا، ایک ملازم ان کی طرف لپکا، جبکہ باقی ملازمین بھی گھبرا کر یہ تو دل کا دورہ لگ رہا ہے۔ کسی ملازم نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا۔ پورے گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ گارڈز اور نوکر سبھی حنیف چاچا کو بچانے میں لگ گئے۔ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب ایک بہت بڑی چال کا حصہ تھا۔ شاطر کاشان رضوی نے تیسرا بار سیکیورٹی کا بریک ڈاؤن پر کیا تھا۔ ایمبولینس کے پہنچنے پر کچھ لمحے پہلے رومان شاہ کے گھر کے CCTV کیمرے یکدم بند ہو گئے۔ نہ کوئی ویڈیو فیڈ چل رہی تھی، نہ کوئی سسٹم جواب دے رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیکیورٹی روم میں بیٹھے گارڈز ہکا بکا رہ گئے۔ سرور کریش کیا گیا ہے۔ ایک نے تیزی سے کیمرے ریسیٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر جگہ چیز ڈیڈ ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا کاشان رضوی کو انتظار تھا۔ یہ سب کروانے کے لیے کاشان رضوی نے پوری ایک شیطانی ٹیم اکٹھی کر رکھی تھی۔ گھر کے اندر دروازہ کھل چکا تھا، ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی تیزی سے باہر نکلے، ایک اصل پیرامیڈک اور دوسرا کاشان رضوی جو اسٹاف کا روپ دھارے اندر آ چکا تھا۔ لان میں پھیلی افراتفری کے بیچ وہ آدمی بے آواز قدموں سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ رات کی تاریکی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر اچانک ایک بے رحم شور نے اس کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ موبائل اسکرین پر بجنے والا الارم کی تیز آواز نے رومان شاہ کے دل کی دھڑکنوں کو ایک پل کے لیے روک دیا تھا۔ اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ رومان شاہ چونک کر بے چینی سے کہا، یہ کیا؟ آنکھوں کے سامنے موبائل اسکرین چمک رہی تھی۔ الارم مسلسل بج رہا تھا، جیسے کوئی خطرے کا اشارہ دے رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی۔ اگلے لمحے اس نے تیزی سے موبائل پر انگلیاں چلائیں، مگر جیسے ہی اسکرین پر نوٹیفیکیشن کھلا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رومان شاہ حیرت اور پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے، سسٹم ڈسکنیکٹ، میری گھر کے کیمرے بند ہو چکے ہیں۔ ایک پل کے لیے اس کے ارد گرد سب کچھ دھندلانے لگا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے کسی نے اس کے دل پر گھونسا مارا ہو۔ اور مگر دوسرے لمحے وہ ہوش میں آیا اور اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک اتر آئی۔ رومان شاہ شدید گھبراہٹ اور غصے میں شاہ میر کو چیختے ہوئے، شاہ میر، گاڑی گھماؤ، اس نے فوراً میرے گھر لے چلو۔ گاڑی کے اندر سنسنی پھیل چکی تھی۔ شاہ میر اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے گرفت جماتے ہوئے جلدی سے، کیا ہوا؟ کچھ پتا چلے تو صحیح۔ شامیر کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ وہ رومان شاہ کے لبوں پر پھیلی مصفافی کو دیکھ چکا تھا۔ بہت کچھ برا ہونے والا تھا، یہ شاید ہو چکا تھا۔ رومان شاہ موبائل پر تیزی سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے چلاہٹ میں، گھر کے کیمرے بند ہیں، کچھ غلط ہو رہا ہے، بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ شاہ میر، فون مسلسل بج رہا تھا، مگر ہر نمبر کے ساتھ وہی خوفناک پیغام تھا، رابطہ منتقل ہے۔ رومان شاہ کے ہاتھ موبائل پر لرزنے لگے، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ رومان شاہ گمبھیر آواز میں خود سے بڑبڑاتے ہوئے، یہ سب اچانک نہیں ہوا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کی چھٹی حص بار بار خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ رومان شاہ سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے سختی سے، اگر کسی نے میرے گھر میں قدم بھی رکھا، اگر کتے نے میری فیملی کو ہاتھ بھی لگایا، تو میں اس کی جان نکال دوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ وہی گھٹیا انسان ہے، اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ رومان شاہ غصے میں بولتے ہوئے مسلسل فون پر نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ شاہ میر گاڑی کی رفتار مزید تیز کرتے ہوئے بے نیازی کے انداز میں، ہم پہنچ رہے ہیں رومان، بس کچھ ہی لمحے۔ شاہ میر خود بھی کافی پریشان
اور گھبرایا ہوا تھا، مگر رومانچا کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ گاڑی سڑک پر بجلی کی طرح دوڑ رہی تھی۔ سیاہ رات کی تاریکی میں ایک خطرناک طوفان رومانچا کی صورت میں اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا اور کسی کی بربادی قریب تھی۔ کچھ ٹائم زیادہ نہیں، تقریباً ابھی 9:30 کا ہوگا، مگر رومانچا کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی فیملی خطرے میں تھی، اس کی جان، اس کی میرب خطرے میں تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ رومانچا ڈنر کرنے کے بعد بول کر گیا تھا کہ وہ شامیر کے پاس جا رہا ہے اور اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میرے بچوں کو کھانا کھلا کر ان کے روم میں سلا کر واش روم میں آ کر فریش ہو رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور میرا باہر نکلی۔ اس کے باہر ابھی تک ہلکی نمی سے بھیگے ہوئے تھے، گردن پر کچھ پانی کے قطرے باقی تھے جنہیں وہ ہاتھ سے صاف کرتی ہوئی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، مگر ڈریسنگ روم میں آتے ہی ایک عجیب سی خاموشی نے گھیر لیا۔ وہ آئینے کے سامنے رکی تو تولیے سے چہرہ خشک کیا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے لگی۔ الماری کھولتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ کپڑوں کی جھالر مدھم سے ہل رہی تھی، جیسے ابھی کسی نے انہیں چھوا ہو۔ ایک لمحے کو دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا، شاید ہوا لگی ہو۔ وہ خود کو مطمئن کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس نے ڈیپ گلے والی ہلکی سی شرٹ اور سلیو لیس بازو والی ڈھیلی سی شرٹ اٹھائی، جسے پہننا شاہ کو پسند نہ تھا نیچے کھلا سا پلازو اور جو آرام دہ تھا۔ شرٹ سر پر سے گزارتے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اندھیرے میں چھپ کر خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی اس کی ہر حرکت پر نظر جمائے ہوئے ہو۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم کر تیزی سے چلنے لگی۔ اس کی نظریں بے اختیار دروازے کی طرف ہوتی۔ وہ ہلکا سا کھلا تھا، میں نے خود ہی چھوڑ دیا ہوگا۔ وہ ہلکی سی سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئے پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کے روم کے اندر ہلکی مگر واضح آہٹ سنائی تھی، جیسے کوئی لڑکی سے قدم رکھ رہا ہو۔ میرت کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے والی تھی، مگر اس نے گھبرا کر اپنے لب سختی سے بند کر لیے۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ روم سے نکلی، تیز قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ انتقام اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، گھر میں UPS کنیکشن لگا ہوا تھا۔ ایسے میں یوں اچانک لائٹ کا جانا خطرے کی گھنٹی تھی۔ اندھیرے میں اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فون ڈھونڈنے کے لیے وہ گھبراہٹ میں ہاتھ ادھر ادھر مار رہی تھی۔ کئی چیز زمین پر گر کر دھم دھم کی آوازیں پیدا کر رہی تھی، جو اندھیرے میں مزید خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے حد ڈر چکی تھی۔ پورا کمرہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کیا تھا، وہم یا واقعی کوئی تھا؟ کبھی کسی کی مدھم آواز اس کے بے حد قریب سنائی تھی۔ میرب کا جسم جھنجھنا اٹھا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں پیچھے سرکنے لگی، مگر جیسے جیسے وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، وہ سانسیں اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ تو کون ہے؟ وہ گھبرا کر لفظوں کو توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اچانک کان کے قریب سر گوچی ہوئی، تیرے جسم تیری روح پہ بس حق ہے ایک تیرا۔ لفظ اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ میرب کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ایک آشان ہے۔ اندھیرے میں میرب کی آنکھیں خوف سے پوری کھل چکی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میرب کی آواز گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی، مگر کاشان کے لبوں پر پھیلی شیطانی مسکراہٹ اس کی بے بسی کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا، اور پھر ایک دم چٹاک کی آواز آئی اور کاشان نے لائٹر جلایا۔ مدھم سنہری روشنی اس کے گرے آنکھیں خطرناک چمک کے ساتھ میرب کو گھور رہی تھی، اور ایڑیوں کے بل بیٹھا اس کا چہرہ میرب کے چہرے کے قریب تھا۔ آنکھوں سانسوں کی گرمی خوف کے ساتھ میرب کے حواسوں پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر دیوار تھی تیرے شاہ کی ایسی کی تیسی، کاشان کے سرد لہجے نے کہا۔ اس کی سیکیورٹی کو چیر پھاڑ کر، اس کے غرور کی دھجیاں بکھیر کر دیکھ لو میں تمہارے کتنے قریب آ گیا ہوں، اور اب تم مجھے اس کی دھمکیاں دے رہی ہو۔ اس کی نظریں صفاقی سے چمک رہی تھی، جیسے وہ ایک خطرناک کھیل کا لطف لے رہا ہو۔ میرب کا پورا وجود خوف کے مارے برف ہو چکا تھا۔ پھر کاشان کا ہاتھ بڑھا کر اس نے میرب کے جبڑے کو دبوچا اور زبردستی اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ میرب کا سانس بند ہونے لگا، لیکن ٹھیک اسی لمحے دروازہ دھڑام سے کھلا۔ کسی نے زور سے لات ماری تھی۔ تیز جھٹکے سے دروازہ دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ اگلے ہی پل رومانچا اندر داخل ہو چکا تھا۔ مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس منظر پر ڈالی اور پھر سے ایک جھٹکے سے کاشان کو بالوں کو مٹھی میں جکڑا، اتنی بے دردی سے کھینچا کہ جیسے وہ کوئی وزنی مرد نہیں بلکہ محض ایک کھلونا ہو۔ پھر ایک زوردار جھٹکے سے اسے دور اچھال دیا۔ دھم! کاشان دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرا، اور کمرے میں اسی وقت شامیر بھی داخل ہو چکا تھا۔ میرب کا خوف آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے حواس جواب دے رہے تھے، دل دھڑک نہیں بج رہا تھا۔ جیسے ہی رومانچا کی سخت مضبوط گرفت نے کاشان کو دور اچھالا، میرب چھٹپٹ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ شاہ اور دور ہچکیوں میں ڈوبی سسکیاں بھرتی ہوئی پوری شدت سے اس کے گلے میں بازو ڈال چکی تھی۔ رومانچا نے فوراً میرب کو اپنے بازو میں چھپا لیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر رکھے دہکتے انگاروں کو برف سے بچھا دیا ہو۔ میری جان، میں ہوں یہاں، سب کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی سرگوشی کانوں میں پڑی تو میرب کی گرفت اور سخت ہو گئی، جیسے وہ خود کو اس کی باہوں میں محسوس کر رہی ہو، لیکن دوسری جانب کاشان چیخ رہا تھا۔
शाह मीर का गुस्सा इसी आंधी की तरह टूटा था। वो काशान को जमीन पर गिराकर घूंसों और लातों की बारिश कर रहा था। हर वार के साथ काशान की गिराहें बढ़ रही थी। इसका चेहरा लहूलुहान हो चुका था। बदजा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के घर में घुसने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी? शामीर दहाड़ा। लेकिन मीरब और और भी रोमान शाह के सीने में सिमटती हुई कांप रही थी, शिद्दत से रो रही थी। शाह की जान मेरी तरफ देखो। रोमान शाह ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मीरब की आंखें वहशत में डूबी हुई थी। वो कुछ नहीं सुन रही थी, कुछ नहीं देख रही थी, बस कांप रही थी। रोमान शाह तड़प गया था। अगर अगर मैं एक सेकंड भी लेट होता तो ये सोचकर एक इसके तूफान बनकर उठी। वो बेसाख्ता मीरब को और करीब करता गया, इसके माथे पर झुक गया, इसके सांसों में अपनी सांसें गुम कर गया, सीने में सख्ती से समेटता चला गया। बस बस मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मीरब की सांसें बेतरतीब थी, मगर रोमांचा की शिद्दत में मोहब्बत की मजबूत गिरफ्त सब कुछ इसके अंदर के दर्द को खत्म नहीं कर पा रहा था। वो अब भी कांप रही थी, हिचकियां लेकर रो रही थी। रोमांचा ने अपना कोट उतारा और नरमी से मीरब के गिर्द लपेट दिया। आहिस्ता से बेड पर बिठाया, कंबल के गिर्द इसके गिर्द लपेटा। अब बारी थी काशान के घर की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। काशान जमीन पर पड़ा था, इसके जबड़े से खून बह रहा था, क्योंकि शामीर के भारी हाथ ने इसके जबड़े को चीर कर रख दिया था। रोमांचा की नजरें अब भी इस पर जमी थी। अब बुराई और अच्छाई का फैसला होने वाला था। छोड़ दे शामीर, इसको छोड़ दे। शामीर ने रोमांचा की तरफ देखा। वो बिल्कुल इस वक्त काशान को छोड़ने का इरादा नहीं रखता था, मगर रोमांचा की आंखों में जलती आग ने इसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इसे मारने का हक सिर्फ मुझे है। शामीर पीछे हट गया और अगले ही लम्हे रोमांचा काशान पर टूट पड़ा। बेरहमी से, सफाकी से, गजब से काशान के सारे हिसाब पूरे कर रहा था। मीरब की आंखें खौफ से वॉर फैल रही थी। रोमांचा का वहशियाना गुस्सा देखकर इसके दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी, और वो रोमांचा नहीं था जैसे मोहब्बत से देखता था। वो इसे अपनी जानिशाह कहता था। रोमांचा के अंदर का नरम दिल शायद इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो इसके अंदर का वो दरिंदा था जो अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत पर किसी की मैली नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काशान पूरी कोशिश कर रहा था कि खुद को बचा ले, मगर इस वक्त वो खुले हुए दो शेरों के सामने कमजोर पड़ चुका था। इसकी सारी अकड़, सारी शैतानियत सब हवा हो चुकी थी। रोमांचा के गुस्से की आग की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी थी। रोमांचा बस एक बार इसे छोड़कर मीरब को संभाल, हम इसके गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगेंगे। शामी ने एक झटके से इसे रोका, वरना तो काशान को इसको खत्म कर डालता। मगर शामी के रोकने पर भी रोमांचा रुक कहाँ रहा था। शामी ने बड़ी मुश्किल से घसीटकर इसे काशान के पीछे किया। छोड़ दे, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई रोमांचा की इज्जत पर बुरी नजर रखने की? वो जोर से चिल्लाया था। इसके चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रोमांचा की सांसें तेज चल रही थी, हाथ खून से रंगे हुए थे, मगर नजर में अब भी इंतकाम दहक रहा था। इसको हम देख लेंगे, फिलहाल मीरब को संभालो, शामी ने सख्ती से कहा, क्योंकि मीरब काफी खौफजदा और घबराई हुई थी। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। शामी, इसे पुलिस स्टेशन मत लेकर जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोमांचा दहाड़ता हुआ लहजा सुनकर काशान की सांसें रुकने लगी। इसे मेरे फार्म हाउस पर ले जा, मैं वहां इसे खुद निपटूंगा। शामी ने लम्हे भर को रोमांचा की आंखों में झांका, फिर सर हिला दिया। ठीक है, बेफिक्र हो, इस बार मैं भी इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। शामीर ने काशान को गिरबान से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा, मगर काशान इतना ढीठ था कि दरवाजे के करीब पहुंचकर एक बार फिर से पलटा और कपकपाते हाथों से चौखट को थामे कांपती हुई मीरब की तरफ देखा। तुम मेरी हो मीरब? इसकी आवाज में जुनून था, वहशत थी, दीवानगी थी। देखो, तुम्हारे प्यार में मैंने खुद को क्या से क्या बना दिया। कम से कम अब तो मेरे प्यार की कदर करो। छोड़ दो इसको। क्या है इसमें मुझ में नहीं, जो मुझ में नहीं है? मैं तुम्हें इससे ज्यादा चाहूंगा। मीरब लम्हा साकत हो गया। रोमांचा के कदम जकड़ गए तो मीरब शामीर की गिरफ्त हो गई। सब दम साधे खड़े थे और फिर मीरब चल पड़ी। इसके अंदर से कोई अनजान ताकत जाग उठी थी। वो खौफजदा थी, मगर हिम्मत जमा किए काशान की तरफ बढ़ गई। शामीर और रोमान शाह हैरत से इसे देख रहे थे, ये क्या करने जा रही है। रोमान शाह के माथे पर शिकने गहरी हुई मगर मीरब नहीं रुकी। इसका हाथ उठा और चटा कमरे में एक गूंजदार आवाज उठी। जब मीरब का हाथ काशान के चेहरे पर बिजली की तरह पड़ा, ये है मेरी मीरब की कांपती आवाज पहुंची। ये है मेरा जवाब। मीरब की कांपती आवाज पहुंची। ये मेरे शाह की बराबरी करना चाहता हूँ। तुम मेरे शाह की बराबरी करना चाहते हो तो तुम इसकी जूती के बराबरी करने के भी लायक नहीं हो। मीरब ने गुस्से से उसके मुंह पर थूक दिया। पूरा माहौल साकत हो गया। काशान का चेहरा मजीद बिगड़ गया, मगर अब वो कुछ नहीं कह सकता था। इससे पहले कि मीरब मजीद कमजोर पड़ती, रोमान शाह इसके पुष्प पर आ खड़ा हुआ, अपने बाजुओं से भरकर इसके वजूद को लरसते वजूद को अपने हिसार में लेकर अंगारे बरसाती नजरों से काशान की तरफ देखने लगा। शाह मीर ने काशान को घसीटा और दरवाजे से बाहर ले जा चुका था, मगर रोमान शाह की आंखें अभी भी शोले उगल रही थी। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। काशान इस बेवो दिमाग से सोचते मीरब को अपने मजबूत बांसों में समेटे खड़ा था। फार्म हाउस के वीरान अहाते में चांदनी मध्यम थी। हवा में एक वहशत खुली हुई थी, जहां
यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, बस सन्नाटा था। ये रोमान शाह का सबसे पुराना फार्म हाउस था, जहाँ आप सिर्फ इसके वफादार मुलाजिम रहते थे। यहाँ कैद करने का बेहतरीन इंतजाम था, इसलिए इस जगह का इंतखाब किया गया था। शामिर और रोमान शाह के खास आदमी काशान रिजवी को रातों रात यहाँ लेकर आए थे। सर्द सर्दी के बावजूद इसे जमीन पर लाकर फेंका गया था। वो नीम बेहोश था, चेहरे पर गम, जख्मों के निशान थे, होंठों के से खून रिस रहा था। शामिर ने पानी की भरी बाल्टी उठाई और एक ही झटके में काशान के चेहरे पर फेंक दी। ठंडे पानी के छींटों से काशान तड़प कर उठा और बैठा, मगर अब वो भी मुस्कुरा रहा था। शामिर की मुठ्ठियां सख्त हो गई थी, खून खौल उठा था। वैसे कोई अपनी बहन के आशिक के साथ ऐसा सलूक करता है? काशान ने हंसते हुए होठों पर जुबान फेरी। शामिर की आंखें सुर्ख हो गई थी। तेरी आशिकी तो मैं अभी निकालता हूँ। शामिर एक बार फिर इस पर टूट पड़ा। गलत कर रहे हो शामिर मलिक, काशान दर्द से कराहते हुए बोला, मगर चेहरे पर वही जनूनी मुस्कुराहट थी। तुम्हारी बहन को बहुत खुश रखूंगा, एक बार इसे मेरा नसीब बनाकर तो देखो। पागलों की तरह हंसता रहा, फिर यकदम संजीदा और शामिर के पैरों में बैठ गया। शामिर, मुझे माफ कर दो, मुझे मीरब चाहिए, मुझे इससे निकाह करना चाहता मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। वो शामिर के पांव से लिपट गया। शामिर ने झटके से उसे खुद से दूर किया, मगर काशान मजबूती से थामे हुए था। मेरे पाँव छोड़कर मेरे पाँव छोड़ घटिया इंसान, शामिर का जवाब दे रहा था। इससे ज्यादा मोहब्बत इससे ज्यादा मोहब्बत का और क्या सबूत दो? हर चीज पर ताकत रखता हूँ, मगर तुम्हारे कदमों में छुप गया हूँ। मुझे मीरब सौंप दो। शामिर की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। ओ अकल के अंधे, शामिर दहाड़ा। वो शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। वो जिसकी बीवी है ना, ये लफ्ज इसके सामने मत बोलना, बीच से फाड़ कर रख देगा तुम्हें। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा प्यार करता है वो मेरी बहन को। इतना इतना जुनूनी है कि अब मैं अपनी सगी बहन के साथ भी वो इसे शेयर नहीं कर सकता। जब मीरब बार बार मेरा नाम लेती है तो वो जलता है, गुस्से में आ जाता है। सगा भाई हूँ इसका, जरूरत से ज्यादा वो मेरे मुंह से अपनी बीवी का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी केयर बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी बीवी के लिए। इसकी मोहब्बत, इसकी शिद्दत का ये सबसे बड़ा सबूत है। शामीन ने एक कदम पीछे हटाकर नफरत से काशान की तरफ देखा। और तुझे माफ तो वो वैसे भी नहीं करने वाला। बेहतर है कि ऐसा ऐसा भी इसके साथ सामने मत बकना, वरना तेरी मौत और भी मुश्किल कर देगा। तुम्हें मेरी दीवानगी नजर नहीं आ रही? काशान जख्मी चेहरे और जुनून का इम्तिजाज बन चुका था। मेरा हिजर, मेरा सफर कुछ दिखाई नहीं देता। सालों से तुम्हारी बहन के लिए पागल हूँ, वो बेबसी से चिल्लाया। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। शामिर खामोशी से देख रहा था, मगर इसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। अपनी बीवी को तलाक दे दी मैंने, तुम्हारी बहन के इश्क के लिए। मैं अपना सब कुछ छोड़ दिया, अमेरिका में जो भी था, बस एक जुनून में वापस आ गया। तुम्हारी बहन मेरी नसों में खून की रवानी की तरह बहती है। मैं तुम्हें मेरा दर्द क्यों नजर नहीं आता, मेरी दीवानगी क्यों नजर नहीं आती? बस अपने साबका बहनोई की गुन गाए जा रहे हो। वो चीख रहा था, मगर शामिर के चेहरे पर तंसिया मुस्कुराहट उभर आई। दीवानगी? शामिर ने सर्द लहजे में कहा, ये दीवानगी नहीं, बीमारी है, और ये तेरी इस बीमारी का इलाज करना जानता हूँ। आगे बढ़ा और काशान के गिरेबान को पकड़कर झटके से उठाया। तुझे मीरब चाहिए, शामिर ने जहर खम लहजे में कहा। तो फिर सुन, तुझे जिंदा दफन करने के बाद भी वो तुझे नहीं मिलेगी। मैं दफन होकर भी तुम्हारी बहन से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। काशान की सांसें उखड़ रही थी, चेहरा खून से भीगा हुआ था, मगर जुबान अब भी जहर उगल रही थी। शामिर की मुठ्ठियां गुस्से से बंद हो चुकी थी। इसने एक भरपूर मुक्का काशान के जबड़े पर दे मारा। खामोश हो जा कमीने। काशान की गर्दन झटके से पीछे हुई, लेकिन वो हंसा, खून थूकते हुए, पागलों की तरह। हाँ हाँ हाँ, जितना मार सकते हो मार लो, मगर मीरब को मैं भूल नहीं सकता। शामिर का गुस्सा आखिरी हदों को छू रहा था। इसने झटके से काशान को गिरेबान से खींचा और जोर से जमीन पर दे मारा। तुम मरेगा, मगर ये जुबान बंद नहीं करेगा, शामिर ने दांत पीसते हुए सोचा, और एक जोरदार लात इसके पेट में दे मारी। काशान दर्द से दोहरा हो गया। फिर भी इसकी जुबान चलती रही। शामिर ने मजीद कुछ नहीं सुना। एक ठोकर मारकर इसे वहीं छोड़ा और गुस्से से बाहर निकल गया। वो नहीं चाहता था कि बेसमेंट में वो रहकर अपनी दहशत खो बैठे। रोमान शाह ने आने से पहले ही इसे खत्म कर दे। रोमान शाह के मुलाजमी ने फौरन से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनी में सिर्फ गुलाबों का हार खूबसूरती में सजा खूबसूरत जमीन पर सजा था, और किनारों पर खड़े लोग पियानो बजा रहे थे। माहौल में एक रोमानवी धुन बिखरी हुई थी। माही की आंखें हैरत और खुशी से चमक उठी थी। वो एक पल के लिए साकत रह गई थी, फिर आहिस्ता से अहमद की तरफ देखा, तो मुस्कुराते हुए इसका रद्द अमल देख रहा था। माही हैरानी और खुशी से लबरेज लहजे में, अहमद ये सब? अहमद ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया। ये सब तुम्हारे लिए है, मेरी बर्थडे के लिए, और शायद थोड़ा सा वैलेंटाइन के लिए भी, क्योंकि मेरी बचकाना बीवी को ऐसे त्योहार अच्छे लगते हैं। माही की हंसी छूट गई। वो जानती थी कि अहमद ऐसी चीजों के ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, मगर इसकी खुशी के लिए वो सब कुछ कर रहा था। सामने ऊंची शीशे की टेबल पर खूबसूरत सा केक रखा था, जिस पर सिर्फ गुलाब बने हुए थे। अहमद ने ये खास तौर पर माही के लिए मुंतखब किया था। अहमद धीरे से इसकी जानिब झुकते हुए सरगोशी में, तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। माही ने खुशी से सर हिलाया। अहमद ने आसपास खड़े पियानो बजाने वालों पर एक नजर डाली और झुककर सरगोशी की। अहमद नरमी से मगर मुस्कुराती अंदाज में, अच्छा आप जल्दी से केक कट करो ताकि मैं इर्द गिर्द खड़े इन नमूनों को रवाना कर सकूं।
माही ने हैरानी से इसे देखा और फिर जोर से हंस दी। माही मसनूई खफगी से, ये बेचारे तो हमारे लिए धुन बजा रहे हैं और आप इनकी तौहीन कर रहे हैं। अहमद ने कंधे उचकाए और बेनियाजी से कहा, तुम इनकी बाजी बात में बन लेना, मैं पहले अपने शोहर के अरमानों का ख्याल कर लो, जल्दी से केक कट करो। मैं इन सबको यहाँ खड़ा देखकर उलझन महसूस कर रहा हूँ। माही ने शरारत से जानबूझकर केक कट करने में देर लगा दी। अहमद के चेहरे पर अब वासे बेचैनी थी, जो माही के लिए मजीद लुत्फानंदोज होने का मौका था। माही मुस्कुराहट दबाते हुए, पहले आप मेरा गिफ्ट दें। अहमद ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। गिफ्ट? माही जिद्दी अंदाज में, जी जी गिफ्ट, पहले केक कट करो, उसके बाद दूंगा। नहीं, अभी दें। अहमद गहरा सांस लेते हुए, बहुत जिद्दी हो तो। माही फखर से, मुझे पता है। अहमद ने बेबसी से सर झटका, फिर जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी खूबसूरत डिबिया निकाली और माही के सामने खोल दी। माही की आंखें चमक उठी, वो बेसाख्ता खुशी से उछल पड़ी और अहमद के हाथ से डिबिया लेकर जल्दी से खोली। अंदर एक नाजुक सी अंगूठी चकमगा रही थी। माही हैरान होते हुए, ये मेरे लिए? अहमद तंजिया मुस्कुराहट के साथ, नहीं, वेटर के लिए। फिर खुद भी हंसते हुए बोला, हाँ तुम्हारे लिए है मेरी पागल बीवी। माही ने जल्दी से अंगूठी पहन ली, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से ताली बजाते हुए बोले, अब केक कट करते हैं। अहमद ने बेख्तियार मुस्कुराकर नफी में सर हिला दिया। आखिरकार माही ने केक पर चाकू रखा था। सबने तालियां बजाई और अहमद ने सुकून का सांस लिया। अहमद आहिस्ता से माही के करीब आकर, चलो अब इन नमूनों को फारिग कर दो। माही हंसते हंसते इनके कंधे पर हल्की सी चपत लगा गई। अहमद ने जल्दी से केक का एक पीस उठाया और बाकी पूरा केक पियानो बजाने वालों की तरफ बढ़ा दिया। माही ने बेयकीनी से खाली टेबल की तरफ देखा। माही अफसरदा मुंह बनाते हुए, ये क्या, आपने सारा केक दे दिया? मैंने बच्चों को और अम्मी के लिए लेकर जाना था। अहमद ने मुस्कुराकर सी नाक दबा दी। बच्चों और अम्मी के लिए मैंने अलग से पूरा केक बनवाया है, जो गाड़ी में रखा है, जाते हुए ले जाना। और अब कोई फजूल बात मत करना। फिर इसने नरमी से उंगली माही के लबों पर रख दी और वो बेसाख्ता शर्मा कर खामोश हो गई। मध्यम सी रोमांटिक म्यूजिक, रंग बिरंगी रोशनियों की चमक और एक ख्वाबदार सा माहौल। रेस्टोरेंट के बीचों बीच, जहाँ अभी कुछ देर पहले केक कटा हुआ था, वो अब वही जगह एक दिलकश डांस फ्लोर में बदल चुकी थी। धुन बज रही थी, रोशनियों का जादू बिखर चुका था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में कैद दुनिया व माफिया से बेनियाज मोहब्बत के लम्हों में खोए हुए थे। अहमद ने माही का हाथ थामा और नरमी से इसे अपनी तरफ खींच लिया। अब मेरा मुंह पूरी तरह से मीठा होना चाहिए, क्योंकि पियानो बजाने वालों के सामने तुमने मुझे मुकम्मल हक अदा नहीं करने दिया। माही की ने हंसी दबाने के लिए लब खींच ली, मगर आंखों में शरारत थी। अच्छा, तो अब आपको मुंह मीठा करने का पूरा मौका चाहिए? बिल्कुल, पूरे हक के साथ। वो दो टुक बोला, लहजे में बेसाख्ता शिद्दत थी। माही ने मसनूई खफगी से नजरें चुराई, मगर अहमद ने नरमी से इसकी मदद थोड़ी थाम कर चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। आज कोई बहाना, कोई ड्रामा नहीं चलेगा मैडम। तुम्हारी बर्थडे है तो मुझे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। माही की धड़कन लम्हे भर को तेज हुई। अहमद ने पास रखी टेबल से थोड़ा सा केक उठाया और नरमी से इसके लबों के करीब ले गई। माही ने नजर झुकाई, मगर अहमद ने नरमी से इसके होठों पर वो मिठास लगा दी। केक खाओ और साथ मुझे भी महसूस कर रहा हूँ। माही ने गहरी सांस ली। रोशनियों की चमक में अहमद की आंखों से ही शिद्दत से अंदर तक सरशार कर गए थे। वो लबों से लबों को छूकर एक पल को सब भूल चुके थे, जैसे वो थम चुका हो, पूरा जहान इनके गिर्द सिमट चुका हो। मध्यम रोशनियों में भी इनके साए आपस में घुलने लगे। अहमद ने नरमी से माही के कमर के गिर्द हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता झूलने लगा। तुम जानती हो, तुम मेरी सबसे हसीन आदत हो। शुक्रिया, मेरी जिंदगी में आने के लिए, इतना हसीन बनाने के लिए। माही ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजर झुकाए मुस्कुरा रही। धुन तेज होने लगी और अहमद ने एक झटके से माही को घुमा दिया और इसके बाजू में कैद हो गई। उसके सीने से लगी सांसें मध्यम मगर धड़कने बेकाबू। ये हमारा घर नहीं है, यहाँ से रास्ता भी नहीं है, इसलिए ये फजूल में अब भागने की कोशिश मत करना। माही ने आंखें बंद करके अपनी पेशानी इसके कंधे पर रख दी। अहमद ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। ये लम्हा हमेशा के लिए इनकी खुशगवार जिंदगी में कैद हो चुका था। लाइटों की तेज कम होने की लगी, धुन मध्यम होने लगी और माहौल में सिर्फ एक एहसास बाकी रह गया था, मोहब्बत का, तुरबत का और एक ना खत्म होने वाले हसीन सफर का। कमरे में हल्की रोशनी, मध्यम होती सांसें और एक अजीब सा खामोशी। रोमांचा के बेड पर नीम दराज मीरब को अपनी बाहों में समेटे हुए था। मीरब का लरसता वजूद, इसके कांपते लब और बार बार तेज होती धड़कनें बता रही थी कि वो अब भी खौफ में है। रोमांचा ने नरमी से इसके चेहरे को अपनी गिरफ्त में लिया और इसकी बेकरार आंखों में झांका। शाके जान, मेरी तरफ देखो, क्यों इतने खौफजदा हो? मैं हूँ तुम्हारे पास। मगर मीरब की आंखें जैसे किसी और ही मंजर में कैद थी। इस हादसे ने इसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। कोई इसके बेहद करीब आ चुका था, इतना करीब जितना वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अगर शाह वक्त पर ना आता तो इसके लबों को कोई और अपने महर सब कर देता। यह ख्याल ही इसके झुंझोड़ने लगा था। इसके अंदर जैसे जलजला सा आ गया था। बेख्तियार वो रोमांचा के साथ लिपट गई, इसके सीने में मुंह छुपा लिया, जैसे खुद को कहीं छुपा लेना चाहती हो, जैसे वो खुद को इस पल की हकीकत से दूर ले जाना चाहती हो। रोमांचा ने इसकी कपकपाती पुष्प पर हाथ रखा, गर्मी से थपका, मगर इसका जफ्त ही जवाब दे रहा था।
اس کے چہرے پر تناؤ، آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ میرب میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محفوظ رکھوں گا، مگر تمہیں اتنا سہما ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میرب نے آنکھیں مون لی، آنسو پلکوں کی بات توڑ کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ میں نے میں نے خود کو کبھی اتنا بے حد بے بس محسوس نہیں کیا۔ رومان شاہ نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ تم میری ہو میرب، اور تب تک میں زندہ ہوں جب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ میرب نے آہستہ سے اپنی انگلیاں سے سینے پر رکھ دی، جیسے اس کی بات پر یقین پختہ کر رہی ہو۔ مگر کمرے میں صرف دو لوگوں کی دھڑکنیں تھیں، دو وجود، دو کی قربت تھی، اور ایک تحفظ کا احساس۔ اس احساس میں لپٹی ہوئی میرب اپنے شاہ کے قریب، بے حد قریب تھی۔ رومان شاہ نے نرمی سے میرب کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، مگر میرب کے وجود کی کپکپاہٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ حادثہ کوئی معمولی بات نہیں تھا، وہ اس کے بے حد قریب آ گیا تھا، اتنا قریب جتنا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر شاہ حق پر نہ پہنچتا تو یہ سوچتی ہی میرب کی سانسیں بکھر گئی تھی۔ شاہ کا شان کو مار دیجیے، اس کو ایسی سزا دیجیے کہ وہ کبھی زندگی میں ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ شاہ اگر آپ وقت پر نہ آتے تو میں مر رومان شاہ نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں میں ایک طوفان تھا، ایسا طوفان جو سب کچھ چلا کر راہ کر سکتا تھا۔ خبردار جانے شاہ، اگر زبان سے مر جانے کا لفظ نکلا تو۔ اس کے لہجے میں وحشت تھی، دیوانگی تھی۔ میرب کی پلکیں لرزنے لگی۔ تم مر گئی تو رومان شاہ بھی مر جائے گا، تم ختم تو رومان شاہ بھی ختم، تم ہو تو سب کچھ ہے، تم نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا اور میرب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر قریب کر دیا۔ میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، جب کچھ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میرے لیے ساری دنیا ختم ہے، برباد ہے، فنا ہے، تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ رومان شاہ نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، جیسے اسے یہ سانس دلانا چاہتا ہو کہ وہ صرف اس کے دل میں نہیں بلکہ دھڑکنوں کے اندر کہیں بستی ہے۔ تم میرے لیے اتنی ضروری ہو جتنی سانسوں کی روانی، اور تم مرنے کی بات کرتی ہو۔ اب کی بات وہ ہو رہا تھا۔ میرب نے آنکھیں بند کر لی، اس کی شدت سہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس درندے کو میں ایسی جگہ پہنچاؤں گا کہ اس کا سایہ بھی تم تک دوبارہ نہیں پہنچ سکے گا، مگر تمہاری آنکھوں میں اتنا ڈر، اتنا خوف میں مر جاؤں گا۔ میرب تمہارا خوف مجھے بے بس کر رہا ہے۔ رومان شاہ کے غصے میں بے بسی کی چھلک ہے۔ میرب مزید سے مر گئی، اس کی کیفیت ایسی تھی کہ سنبھلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں موندی، جیسا خود کو ضبط میں لا رہا ہو۔ اگلے ہی پل وہ میرب کو مزید اپنے قریب کر چکا تھا، اس کی لرزتی سانسوں کو اپنے سینے میں جذب کرتے ہوئے۔ بس ایک لمحہ بھی اس کی سانس بھی اب تمہیں خوف میں نہیں جینے دوں گا۔ تم میری ہو، ہمیشہ محفوظ ہوگی۔ میرب نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی، کیسے یقین کرو۔ اس کی سرگوشی ہلکی تھی، مگر رومان شاہ سن چکا تھا۔ اس نے نرمی سے میرب کا چہرہ اوپر کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے یقین کے ساتھ بولا، میں ہوں نہ جان نشاد، تمہاری ہر سانس کا محافظ۔ میرب کے لب لرز سے، مگر اس بار خوف سے نہیں، محبت کی شدت سے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی پریشانی رومان شاہ کے کندھے پر رکھ دی۔ رومان شاہ نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، جیسے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں قید کر رہا ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، رات گہری ہو رہی تھی، اور رومان شاہ اس کے وجود کو خود بھی سمیٹنا چاہ رہا تھا۔ رومان شاہ نے اس کے بالوں پہ چہرہ چھپا لیا، اس کی خوشبو کے سانس پڑتے ہوئے سرگوشی کی، میری جان، تم جانتی ہو تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہو، تم میرے دل کی وہ دھڑکن ہو جو کبھی رک نہیں سکتی، وہ سانس کو جو مجھے اندر رکھتی ہے۔ میرب نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے دل کی گہرائی تک اس نے وجود کو محسوس کر رہی تھی۔ رومان شاہ نے نرمی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا، اس کی پیشانی سے ٹکاتے ہوئے مدھم آواز میں بولا، تمہیں اتنا قریب چاہتا ہوں کہ میری ہر سانس تمہاری مہک ہو، میرے ہر لمس میں تمہاری گرمی، اور میرے ہر لمحے میں صرف تم رہو۔ میرب نے دھڑکتے دل سے ساتھ نظر جھکائی، مگر رومان شاہ نے اس کی تھوڑی اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کیا، اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر لگاتے ہوئے گہری نظروں سے اس سے شرماتے ہوئے وجود کو خود میں سمیٹا، تم میری محبت نہیں، میرا نشہ ہو جانے شاہ، میں اس نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرب نے جیسے خود کو اس کے حصار میں مکمل طور پر سپرد کر دیا، اور اس کی محبت میں پوری طرح بھیگ گئی۔ باہر رات گہری تھی، مگر کمبل کے اندر ان کی محبت کی روشنی ہمیشہ کے لیے جاگ چکی تھی۔ رومان شاہ پوری رات سویا نہیں تھا، ٹکٹکی باندھے وہ میرب کے معصوم پرسکون چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو، مگر اس کے دل میں بے چینی تھی، ایک بے نام سا دکھ۔ وہ اپنی میرب کی حفاظت میں کہیں نہ کہیں پھر سے ناکام رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی اسے اپنے فارم ہاؤس جانا تھا، مگر رات کی یہ طویل ساعتیں اس کی بے بسی کی گواہ بنی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی کا سینہ چیرتے ہوئے صبح طلوع ہونے لگی، نرم سنہری کرنیں پردوں پر چھن کر کمرے میں اترنے لگی۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے میرب کے قریب سے اٹھا، جیسے ذرا بھی آہت اس کے سکون کو بکھیر سکتی ہو۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھائے، واش روم میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا، ٹھنڈے پانی کا شاور چلایا اور نیچے سے کھڑا ہو گیا۔ پانی کی دھاریں
جیسے اس کے اندر سلگتے ہوئے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ جلتے سوال کی یہ تپتی بے بسی یوں ختم نہیں ہوگی۔ وہ شاید خود کو سزا دے رہا تھا، وہ اپنی میرب کی حفاظت سے پھر کہیں ناکام رہا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو یہ خیال، یہ سوچ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہی ہے۔ وہ لمبی سانسیں لیتا آنکھیں بند کیے پانی کو اپنے وجود میں بہنے دے رہا تھا، جیسے وہ اپنے احساس جرم کو خود پر نچھاور کر رہا ہو۔ کافی دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر گہرے سانس لیتے ہوئے شاور بند کر دیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں جانے سے پہلے ایک بار پھر میرب کے قریب آیا۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلا سکون رومانچا کے لیے کسی تسکین سے کم نہ تھا۔ اس کی نرمی سے میرب کے بالوں پر ایک نظر ڈالی اور آہستہ سے سر جھکا کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا لمس چھوڑ دیا۔ سو جاؤ میری جان، تمہاری نیند سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ میرب کچھ دیر اور یوں ہی بے فکری سے سوئی رہے، اس لیے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسٹڈی روم میں پہنچ کر اس سے سب سے پہلے جھک کر نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں، تیری آزمائشوں پر کھڑا نہیں اتر سکتا۔ میں کچھ بھی بولنے سے پہلے ڈرتا ہوں، میرے رب کے کہیں میری زبان سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے جو مجھے تیری بارگاہ میں شرمندہ کر دے۔ اس کے الفاظ لرز رہے تھے مگر اس کا دل پکار رہا تھا، یا اللہ میری آزمائشوں کو ختم کر دے، میری میرب کے دل میں ہر خوف ہر ڈر کو نکال دے۔ وہ کل بھی محفوظ تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اپنوں کی حفاظت کے قابل بن جاؤ اے میرے پاک رب، مجھے اس آزمائش سے سرخ رو فرما۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل آنسو سے بھیگ رہا تھا، مگر وہ جھولی پھیلائے اپنے رب سے، اپنی میرب سے سکون، اپنی محبت سے، اپنے پیاروں کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یا اللہ تو میری جھولی بھر دے۔ یہ دعا تھی یا ایک عاشق کی بے بسی؟ رومانچا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر دل میں یقین کہ اس کا رب اسے مایوس نہیں کرے گا۔ نماز کے بعد روز کی طرح وہ قرآن پاک کی تلاوت میں محروم ہو گیا تھا۔ اس کے دل کو سکون ملتا جیسے ہر لفظ ایک تحفظ، ایک برکت پوشیدہ ہو۔ وہ اپنی میرب کے لیے بھی یہی سکون مانگ رہا تھا۔ تلاوت مکمل کرتے وہ اٹھا اور آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر گہری نیند میں ڈوبی میرب پر جا ٹھہری۔ اس کا چہرہ کسی معصوم بچے کی طرح پرسکون لگ رہا تھا، جیسے رات کے تمام خوف کہیں تحلیل ہو چکے ہیں۔ رومانچا آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، پاؤں لٹکائے بنا پلک جھپکائے میرب کو دیکھنے لگا۔ یہ قربت، یہ لمحہ جیسے صدیوں کا انتظار ہو، بس یوں ہی بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ہر سانس، اس کے چہرے کی ہر جنبش، اس کے وجود کی حرارت کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتا رہا۔ اس کی نگاہوں کی حدت میرب کے خوابوں میں رس کھولنے لگی۔ وہ جیسے ہی اس کے سحر کو محسوس کرنے لگی، پلکوں کی جھالر آہستہ آہستہ لرزنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے متن سانس لیتے ہوئے اس کی آنکھیں کھولی۔ پہلی نظر رومانچا پر پڑی، ایک پل کو اس کے وجود میں ایک گرم جوشی پھیل گئی۔ وہ بنا کچھ کہے بس ہلکی سی مسکراہٹ میں پھیل گئی۔ وہ مسکراہٹ جس میں اطمینان تھا، جس میں محبت تھی اور جس میں اس بات کی گواہی تھی کہ اس کے دل میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بس اب ایک ہی احساس تھا، شاہ کی قربت، اس کی موجودگی کا، اس کے محافظ ہونے کا۔ یہ رنگ، یہ روشنی، یہ خوشبو، یہ سب اس کی گردن کے نرم خط کے نازک چہرے اور اس کے گلابی لبوں پر جیسے بکھر گئے تھے۔ رومانچا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ السلام علیکم جانے شاہ، سجنا دیا کھل گئی۔ آپ کب اٹھے؟ مجھے بھی اٹھا دیتے، مجھے بھی نماز پڑھنی تھی۔ کوئی بات نہیں، جب تم اب پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، تم اب پڑھ لینا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اچھی طرح نیند پوری کرو، وہ پیار سے کہتے ہوئے میرب کے چہرے کو قربان ہو جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رومانچا نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے آہستہ سے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میری صبح کا سکون، میری راتوں کی راحت، تم سدا سلامت رہو، میری ہو کر رہو، آمین۔ دونوں نے ایک ساتھ آمین کہا۔ میرب نے رومانچا کی آنکھوں میں کچھ دیکھا، ایسا دیکھا تھا کہ مزید بے چین کر گیا۔ وہ غصے سے دہک رہا تھا، اس کے چہرے پر سختی تھی، وہ چہرے میں وہی شدت جو ہمیشہ خطرے کی نشانی ہوتی تھی۔ میں اس کمینے کو انجام تک پہنچانے جا رہا ہوں میرب، تم اپنا دھیان رکھو، اٹھو، فریش ہو کر نماز پڑھو اور اپنے گھر کو سنبھالو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، جیسے فیصلہ کر چکا ہو، جیسے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ میرب نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کیا، اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ مگر شاہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ رومانچا نے اس کی کلائی تھپکتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کی روح تک میں یقین اتر رہا ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جانے شاہ، آج کے بعد یہ خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، بس مجھے مت روکنا۔ اس کی آواز میں ایسی قطعیت تھی کہ میرب کے لب لرز کر خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھا، قدموں میں ہلکی سی گرج تھی جیسے کوئی طوفان اٹھنے کو ہو۔ الماری کھولی، ایک جھٹکے میں ریوالور نکالے، میگزین چیک کیا اور سخت تاثرات کے ساتھ روم سے نکل گیا۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور میرب خوفزدہ نظروں سے بس اس کے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے رومانچا جا چکا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، دل کسی انہونی کے خوف میں کانپ رہا تھا۔ یا اللہ میرے شاہ کی حفاظت فرما۔ دل ہی دل میں دعا مانگتی اس کے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔
अपने वजूद की लर्जिश पर काबू पाते हुए वो बेड से उठी, अपने पाँव जमाकर खड़ी हुई और तेजी से कदम बढ़ाते हुए वॉशरूम में जाकर खुद को अंदर बंद कर लिया। शामिर रात से जाग रहा था, एक पल के लिए भी अपनी जगह से नहीं हिला। काशान को इसने सिर्फ बेसमेंट में बंद करवाया था और खुद फार्म हाउस के खास रूम में रुका हुआ था। जब तक रोमांचा नहीं आ जाता वो यहाँ से नहीं जा सकता था। ये मामला नाजुक था। इस बार अगर वो जरा सी भी कोताही करता तो वो कमीना इनके रिश्ते को नाकाबिले नुकसान पहुंचा सकता था। शामिर किसी कीमत पर ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए पूरी रात जागते हुए इसने हर तरफ नजर रखी हुई थी। फजर की नमाज पढ़ते इसका फोन बजा। मेरा शामिर ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम जी, हुक्म करें। शामिर ने संजीदगी से सलाम करते हुए सवाल किया। हुक्म यह है कि फौरन घर आ जाएं, पूरी रात बाहर गुजार दी, अब मुझे चेक करना है कि आप ठीक हैं कि नहीं। मेरा दूसरी तरफ हंसते हुए जैसे कोई ऑर्डर दे रही थी, क्योंकि इसके असल मामले का कुछ भी अंदाजा नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अपनी तसल्ली कर लेना, मगर मेरी जान, मुझे अभी थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। शामी ने नरमी से समझाया। जी नहीं, आप घर आए, मैं उदास हो गई हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके बगैर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा बच्चों की तरह जिद्दी लहजे में बोली। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बगैर मुझे रातों को बाहर जाना अच्छा लगता है? वो शरारत भरे अंदाज में बोला। बात मत घुमाएं, सीधा सीधा जवाब दें। मिरा ने मसनूई गुस्से से कहा। मेरी बातें ऐसी ही होती हैं और तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी तो सारी रात बेचैन हो रहा था और मुझे भी तो नींद आनी थी। सोच लो घर आते ही सारी थकन तुम पर उतार दूंगा। शामिर ने शौक लहजे पर मिरा के गालों में सुर्खी दौड़ गई थी, मगर इसने फौरन खुद को संभाल लिया। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे रात को भी आपका पूछ रहे थे। वो अब सुबह होते इन्होंने मेरे नाक में दम कर देना है, इसलिए बेहतर है कि आप जल्दी से घर आ जाएं। मिरा ने मसनूई खफगी से कहा। अच्छा, पक्की बात है, तुमने मुझे याद नहीं किया, सिर्फ मेरे बच्चे याद कर रहे थे। शामी ने शरारत से सवाल किया। जी, सिर्फ आपके बच्चे याद कर रहे हैं, मिरा ने जिद्दी लहजे में कहा। तो ठीक है, तुमने मुझे याद नहीं किया, इस बात की सजा तुम्हें आकर दूंगा। फिलहाल फोन रख रहा हूँ, जरूरी काम है, मगर भूलना मत, सजा तो मिलेगी। शामिर की गहरी आवाज मिरा ने बेख्तियार फोन काट कर गले से लगा लिया, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो दूसरी तरफ से कोई मुस्कुरा रहा था। काशान की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, मगर रोमांचा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। तूफान से पहले का सुकून। वेलकम वेलकम। और रोमांचा, बताओ मेरी जान कैसी है? तुमने इसका ख्याल रखा? काशान के लहजे में जहर खुला हुआ था, आंखों में खबासत चमक रही थी, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रहा। वो जानता था कि रोमांचा गुस्से में है, मगर इसे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो मजीद जल्दी पर तेल डाल रहा था। रोमांचा के जब्त के आखिरी हद टूट चुकी थी, इसका जबड़ा सख्त हो चुका था, इसकी आंखों में खून उतर आया था, पूरे जिस्म में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। वो चील की तेजी से सीढ़ियों से उतरा, कदमों की गूंज फर्श पर सुनाई दे रही थी, जैसे हर कदम के साथ इंतकाम की शिद्दत बढ़ रही हो। सामने बैठे काशान को एक पल के लिए लगा जैसे वो मौत के साए में बैठा है, मगर फिर भी इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानता हो कि ये सब करना होना ही पहला मौका इतनी शिद्दत से पड़ा था कि काशान बिजली की दीवार से जा टकराया, मगर वो कराह रह ही सका था। वो हंसा था जैसे इसे रोमांचा के हर वार से लुत्फ आ रहा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोमांचा की आवाज गरजदार थी, जैसे बिजली की कड़क हो, और इसका हाथ फिर से उठा और इस बार काशान की पसलियों में जा लगा। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे करीब जा सकते हो? हर लफ्ज के साथ एक और घुसा, एक और जरब, मगर काशान की आंखों में खौफ नहीं था। वो हंसता जा रहा था, जैसे हर वार के साथ मजीद सरशार हो रहा हो। दूसरी तरफ शामिर मलिक खामोशी से खड़ा सब देख रहा था, इसके चेहरे पर कोई तासुब नहीं था। वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि ये हिसाब किताब रोमांचा खुद पूरा करे। वो अपनी जगह से नहीं हिला, इसके बाजू सीने पर बंधे थे, आंखों में गहरी संजीदगी थी, जैसे वो पहले ही ये सब तय कर चुका हो। रोमान, तुम बस यही कर सकते हो, काशान ने खून थूकते हुए तंज किया। इसकी सांसें भारी हो चुकी थी, मगर चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि और क्या कर सकता हूँ। रोमान शाह ने एक आखिरी जोरदार घूंसा मारा और इसके इस बार काशान रिजवे फर्श पर गिर पड़ा था, मगर इसकी आंखों में वही गुरूर था। वो आखिरी वक्त तक जीता हुआ महसूस कर रहा था। पूरे फार्म हाउस में बस रोमांचा के गुस्से की गूंज थी और शामिर मलिक की खामोशी से सब कुछ देख रहा था। अगर 2 सेकंड नहीं आते तो तुम्हारा क्या चला जाता? कम से कम मेरी किस्त तो पूरी हो जानी थी। काशान की आंखों में एक अजीब सी वहशत थी, मगर वो हंसा जैसे इसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह न हो। वो जानबूझकर रोमांचा को भड़का रहा था। जख्मों से चूर होने के बावजूद इसके लहजे में तकब्बुर झलक रहा था। रोमांचा का जब्त एक लम्हे के लिए जवाब दे गया। वो चीते की तरह छपटा, पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और पूरी ताकत से काशान के सर पर दे मारा। एक जोरदार आवाज गूंजी, खून की एक तेज फुहार निकली। काशान की आंखों में शैतानी चमक एक पल में बुझ गई।
وہ لڑکھڑایا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو. شامیر ملک جواب جو اب تک خاموش کھڑا تھا ہلکا سا مسکرایا. وہ جانتا تھا کہ آج کاشان بجلی کا حساب مکمل ہونا ضروری تھا اور یہ حساب خود رومان شاہ کے ہاتھوں ہی پورا ہونا تھا. کاشان نے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی مگر لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا. خون اس کی پیشانی سے بہتا ہوا آنکھوں میں اترنے لگا. اس کا غرور اس کی اگر سب ایک لمحے میں خاک ہو گئے. رومان شاہ کی آنکھوں میں وحشت کا اندھیرا تھا مگر وہ اندھیرا صرف ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور آگے بڑھا. کاشان کی بے ہوش پڑی ہوئی لاش جیسی حالت کو دیکھ کر پھر ایک گہری سانس لے کر شامیر کی طرف دیکھا جو اب بھی پرسکون کھڑا تھا. جیسے سے معلوم تھا یہ سب ہونا ہی تھا, یہ مرنا نہیں چاہیے. رومان شاہ کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر اس کی آنکھوں میں بھڑکتی آگ واضح تھی. اس سالوں یہیں پر بند رہے گا, ہر روز سزا بھگتے گا, ہر روز مرے گا. اسے یہی موت نصیب نہیں ہوگی. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.